بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ نے کہا کہ حلیات کی روایت قطعاً شبہ بدویہ کی حلیات پر دلالت کرتی ہیں، اور وجوب اجتناب کی روایت احتیاطاً وہ شبہ محصورہ پر قطعاً دلالت کرتی ہیں۔ درمیان میں شبہ غیر محصورہ رہ جاتا ہے، جس کے اندر حلیت والی روایت بھی شامل ہے اور وجوب اجتناب والی روایت بھی شامل ہے، دونوں کے درمیان لٹکی ہوئی کیا کرے، اس لیے ہم کوئی فتویٰ شبہ غیر محصورہ میں نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک بات آئی تھی، لیکن آغا سوال شیخ مرتضی انصاری کو دو جواب دیے گئے کہ جب وجوب اجتناب کی روایت ہمیں شبہ محصورہ میں جب ہمیں شک ہو جائے کہ یہ ابتلا اور عدم ابتلا کا شک ہو جائے، تو وہاں پر شک کی بنیاد پر اگر ہم شبہ محصورہ میں بھی اصل حلیت جاری کریں، اصل براعت جاری کریں، تو عقلاء عالم منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تناقض لازم آتا ہے کہ ایک طرف سے اجتنب عن الخمر کا، دوسری طرف سے اجتناب کی حلیت قرار دے دیں اور کہیں کہ نہیں، اجتناب کرنا کوئی واجب نہیں ہے، تو تناقض لازم آتا ہے۔ جو کل بھی بیان ہوا، تناقض جو ہے وہ شبہ محصورہ میں لازم آتا ہے، عقلاء عالم غیر محصورہ میں جو ہے وہ تناقض کو نہیں دیکھتے ہیں۔ بس اس لیے پہلی بات تو ہے کہ شبہ غیر محصورہ کے اندر وہ حلیات والی روایتیں جاری ہو سکتی ہیں۔ یہ پہلا جواب تھا آغا شیخ مرتضی انصاری۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس شبہ غیر محصورہ میں خصوصی طور پر چند روایتیں موجود ہیں کہ جو حلیات پر دلالت کر رہی شک کی صورت میں، کہ شبہ غیر محصورہ میں جب شک ہو جائے تو اصالت الحلیات جاری کریں۔ بس اس لیے آغا شیخ مرتضی انصاری جو متحیر ہے کہ شبہ غیر محصورہ میں شک ہو جائے تو ہم کیا کریں، ان کا جواب یہ کہ ایک تو عقلاء عالم وہاں پر حلیت جاری کرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے، کوئی تناقض نہیں دیکھتے، اس لیے وہاں پر حلیت جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوسری طرف سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ شبہ غیر محصورہ میں شک ہو جائے تو اصالت الحلیت جاری کرنے کی اجازت دے رہی ہیں۔ اب وہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ وہ روایت اور فاضل لنکرانی یہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے روایات متعدد ہے، لیکن مرحوم سید صاحب عروہ طباطبائی انہوں نے حاشیہ مقاصد پر جوائز سلطان کے سلسلے میں جو روایت حاشیے میں ذکر کی، پوری فہرست ذکر کی روایات کی، لیکن اس میں یہ والی روایت جو اب ہم عرض کر رہے ہیں وہ روایت ذکر نہیں، اس لیے ہم علیحدہ سے اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مورد کیا ہے؟ شبہ غیر محصورہ میں شک ہو جائے کہ وجوب اجتناب جاری ہوگا یا حلیت جاری ہوگا، اس سلسلے میں روایت حلیات کو ترجیح دے رہی ہے۔ روایت جو حلیت کو ترجیح دے رہی، ابی جارود کی روایت کے نام سے مشہور ہے، ابو جارود، ان کی روایت ابو جارود کی روایت، اس کا حوالہ کتاب وسائل جلد 17 باب اطعمہ مباح، باب 61 حدیث پنجم۔ ابی جارود نے یوں کہا، ابی جارود کی روایت پر توجہ کی کیونکہ سارا استدلال اس پر ہی ہے۔ میں نے سوال کیا ابی جعفر علیہ السلام سے، یعنی امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا علیہ السلام، فقلت، میں نے کہا، ابو جارود یہ کہتے ہیں،
یعنی سألت ابا جعفر عن الجبن، میں نے امام باقر علیہ السلام سے پنیر کے بارے میں سوال کیا، اور پنیر پر جو اشکال تھا وہ امام کے سامنے پیش کیا. کیا کہا؟ فقلت اخبرنی عن رأی انہ یجعل فیہ المیتۃ، کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پنیر کے بارے میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ جس کو کسی مردار میں رکھا جاتا ہے. اور میں آپ سے پنیر کا سوال اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے، اور اطلاع بھی ایک ایسے شخص سے ملی ہے کہ جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ پنیر، اس میں وہ جو میتا کا مادہ ہوتا ہے شامل کیا جاتا ہے، یعنی وہی مائع پنیر جو بکری کے بچے کے سب پیٹ میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ والا جو مردہ حیوان بکری سے نکالا جاتا ہے. آیا وہ مائع پنیر کہ جو مربوط پہ حیوان میتا ہے، اس کو جب پنیر میں ڈالا جاتا ہے تو ایسے پنیر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس میں مردار کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ کے جس میں جو ہے وہ پنیر اس کے پیٹ سے نکلا ہے، اور پنیر بناتے وقت یہی مایا اس میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پنیر جو ہے سخت ہو جائے. مثلا پنیر جو دہی سے بناتے جما کر، پھر اس کے اندر یہی پنیر مایا ڈالا جاتا تاکہ وہ پنیر جو ہے سخت ہو جائے. یعنی تو امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اس پنیر مایا کہ جو حیوان میتا سے مربوط ہے، ایسا پنیر میں ملایا جاتا ہے، ایسا پنیر خریدنے میں، اور اس پنیر کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ فقال امام علیہ السلام نے کہا امن اجل مکان واحد یجعل فیہ المیتۃ حرم فی جمیع الاراضین. امام نے وہ عمومی جواب دیا کہ ایک جگہ کے اندر مردار کا مادہ پنیر ڈالا جاتا ہے تو کیا اس سے پورے عالم کے اندر تو پنیر حرام ہو جائے گا؟ ایک نقطے زمین پر، ایک منطقے میں پنیر میتا ڈالا جاتا ہے تو کیا یہ سبب ہوگا کہ تمام پنیر روئے زمین پر حرام ہو جائے؟ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام بڑا سخت جملہ استعمال، نہیں بکری مردہ ہوتی لیکن بکری کا بچہ نکلتا ہے نا، تو بکری کا بچہ جو ہے اس سے بھی نکلتا ہے، اور مردہ سے بھی نکلتا ہے، اور زندہ سے بھی نکلتا ہے. بکری کے بچے کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ پنیر. نہیں، خود بکری مر گئی ہوتی ہے، نہیں بکری مر گئی ہوتی ہے نا. وہ بھی ہو سکتا ہے بچہ بھی مر جائے، اس میں کیا ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں بکری کا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، مردہ ہو سکتا ہے، اور بکری خود بھی مردہ ہو سکتی ہے، دونوں. ہاں، بکری کے اندر نہیں، اس کے بچے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ اس میں ایک قرینہ بھی موجود ہے کہ بکری تو دودھ پی رہی ہے، دودھ پینے والی بکری دودھ پی رہی ہو، اس وقت اس سے بچہ نکلتا ہے شروع میں، اس وقت اس سے یہ مواد پنیر کا مایا نکلتا ہے.
اب وہ کہاں سے نکلتا ہے وہ تو اسپیشلسٹ لوگ بتائیں گے کہاں سے نکلتا ہے. اچھا اچھا ہاں وہ اچھا وہ مایا اس میں لکھا ہے مایا بھی ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ پورا پنیر بنا نہیں ہوتا ہے تو ہاں مایا ہوتا ہے وہ پنیر میں استعمال ہوتا ہے پنیر میں استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کیا پھر امام علیہ السلام نے بڑے جلال کے عالم میں کہا واللہ انی لاعترض السوق، خدا کی قسم میں خود بازار میں جایا کرتا ہوں، فاشتری بها اللحم والسمن والجبن، اور اسی بازار سے میں گوشت و گھی اور پنیر خریدتا ہوں. واللہ ما اظن کلہم یسمون، اور خدا کی قسم مجھے گمان نہیں ہوتا کہ سب کے سب اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتے ہوں گے، پھر بھی میں گوشت بازار سے خریدتا ہوں. پھر جو ہے عجیب جملہ کہا کہ ہذہ البربر، یعنی یہ بیابانی لوگ کیا ان شرائط کی رعایت کریں گے اور اللہ کا نام لیتے ہوں گے، ہمیں کیا پتہ ہے. فہذہ السودان، اور یہ جنگلی وحشی سیاہ رنگ کے، ان کو کیا پتہ ہے، ان کو مسائل ہی نہیں پتہ تاکہ جو ہے وہ اللہ کا نام رعایت کریں اور شرائط تزکیہ کی رعایت کریں. پھر بھی میں بازار سے جا کے گوشت خریدتا ہوں، گھی خریدتا ہوں، پنیر خریدتا ہوں. یعنی جب تک کہ آپ نے خود نہیں دیکھا، آپ کو یقین نہیں، تب تک آپ خریدیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں بس اس ساری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت بھی حلیات کی طرف اشارہ کر رہی، اور کہ بازار میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، شبہ غیر محصورہ ہے، اس میں ہم بھی کوئی خریدے تو کوئی حرج نہیں، منع نہیں. شبہ غیر محصورہ کی طرف اشارہ کرے کہ بازار میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں قسم کے بیچنے والے ہوتے ہیں، پھر بھی میں خریدتا ہوں یا نہیں. اس کا مطلب شبہ غیر محصورہ میں حلیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. بس آغا شیخ مرتضی انصاری کو دو جواب دے رہے ہیں. ایک تو شبہ غیر محصورہ میں اگر ہم حلیات کا حکم لگائیں تو کوئی تناقض لازم نہیں آتا، اور عقلاء عرف اس کو تناقض نہیں دیکھتا کہ اجتنب عن الخمر، اور دونوں طرفین کو علم اجمالی میں شبہ غیر محصورہ میں وہ اجازت دے دیں کہ اذن دے دیں کہ استعمال کریں، دونوں میں کوئی تناقض نہیں دیکھتا ہوں، عقلاء عالم بھی کوئی تناقض نہیں دیکھتے. دوسری طرف سے روایات موجود ہیں، جس روایت میں عبداللہ ابن سنان کی کل روایت پیش کی، آج ابی جارود کی روایت پیش کی کہ جس کے اندر جو ہے حلیت کا حکم غیر محصورہ میں جاری کیا گیا ہے. اب وہ امام اپنے علم کی وجہ سے نہ کھائیں وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں میں بھی خریدتا ہوں انہیں، ظاہر پہ عمل کرتا ہوں، ظاہر قانون پہ عمل کیا جا رہا ہے. ہاں قانون ہمیں بتا رہے ہیں، ورنہ ان کے لیے تو اپنا ایک الگ قانون ہے. اعوذ باللہ من